الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم کیا تم نے گمان کیا ہے یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما یأتکم اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثل الذین خلوا من قبلکم مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی ابھی تک تمہیں ویسی تکلیفیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں۔ اصل میں بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ بڑی آزمائش ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اور دین پر عمل کرنے میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان آزمائشوں پر عمل کرنے سے تمہیں جنت ملے گی، تو جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ جب جنت اتنی قیمتی ہے اور اتنا بڑا انعام ہے تو پھر اس کے لیے آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر صبر بھی کرنا پڑے گا، پھر اس کے لیے برداشت سے کام لینا ہوگا، قربانیوں سے کام لینا ہوگا۔ تو اللہ کی جنت بھی تو بڑی قیمتی ہے، تو اللہ کی جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ موضوع بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت کا حصول بڑا آسان ہے، اللہ کو تو بس بخشنے کے لیے بہانا چاہیے، اور جنت میں ہم ایسے ہی داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ رب العالمین کے غضب پر حاوی ہے، اور جب اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب وہ معاف کرنے میں آتے ہیں تو ایک چھوٹے سے نیک عمل پہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں اگر اس کے پیچھے خلوص بہت زیادہ ہو۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک انسان ہر قسم کا گناہ کر رہا ہو، ہر قسم کے اللہ کے نافرمانی کر رہا ہو، ہر قسم کی بغاوت اللہ کے ساتھ کر رہا ہو، بس اس کا نام مسلمانوں والا ہو، بس اسلام سے اس کا ایک رسمی سا تعلق ہو، اور وہ سمجھے کہ بس جنت تو میرے لیے الاٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جنت بڑی قیمتی ہے، اور جنت کے لیے بڑی آزمائشیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث نمبر 6487۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، آگ کی آڑ، آگ کا حجاب تو شہوات ہیں، یعنی جب انسان اپنے خواہش کے پیچھے لگتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ اللہ معاف کرے آگ کی صورت میں ملتا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کا پردہ، جنت کی آڑ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، مشکل چیزیں ہیں۔ انسان جب اپنی طبیعت میں جبر کرتا ہے اور انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے صبر حوصلہ سے کام لیتا ہے، تو پھر جنت ملتی ہے۔ جنت کا حصول آسان نہیں ہے، آسان کام کر کے جنت نہیں ملتی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا اس نے جو کوشش کی، وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا جو دیکھے۔
فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو سرکشی کرے گا، دنیا کو ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہش سے روکے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت مرغوبات میں رہنے سے، عیش و عشرت میں رہنے سے، آسانیوں سے جنت حاصل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام موضوع ہے۔ قرآن کریم میں اس موضوع پر آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی جس سے ہمارے عام مسلمانوں کے اس غلط نظریے کا رد ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے تو جنت دینی ہی دینی ہے، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں جنت نہیں ملنی تو پھر کس کو ملنی ہے؟ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ مطلب ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا خیال یہ کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، الفاظ دیکھیے، ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے لوگوں نے جو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تم تو ابھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے، ابھی تو تمہارے پاس وہ مثالیں نہیں آئیں۔ تو جب پچھلے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں جنت کے حصول کے لیے، تو تمہیں بھی تو وہی جنت ملنی ہے۔ یہ تو نہیں پچھلے لوگوں کی جنت کوئی اور ہے، تمہاری جنت کوئی اور ہے، جنت تو ایک ہی ہے۔ جب ان کو اتنی قربانیاں دینی پڑیں تو تمہیں اتنی سستی کیوں مل جائے گی؟ اللہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جو اللہ کی جنت ہے یہ بڑی قیمتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، بڑی مہنگی ہے، بڑی کشمکش کر کے کوشش کر کے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا ہی نہیں، ابھی تک تو صبر کرنے والوں کو اللہ جان لے، اللہ آزمائش کرے، اور اس آزمائش میں اللہ کے دین کے لیے جان و مال کی قربانی دینے والے، مشکلات میں صبر کرنے والے اپنے صبر کا مظاہرہ کریں تو پھر اللہ کی جنت ملے گی ایسے لوگوں کو۔ قرآن کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی، چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی جہنم سے نجات و جنت میں داخلہ، کیا تمہارا خیال یہ کہ ایسے ہی آرام سے چھٹکارا مل جائے گا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، ابھی تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کرنے والوں کو، اللہ کے دین کے لیے جان و مال کی قربانی دینے والوں کو، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں سے دلی دوستی رکھنے والوں کو جنت ملتی ہے۔ یہود و نصارہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے، ہمدردی رکھنے سے اور ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنے سے جنت نہیں ملتی، جہنم سے چھٹکارا نہیں ملتا، جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ آسان نہیں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، اور اس خسارے سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ چار چیزوں کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے، خسارے سے نکلنا، جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ نے جو دنیا کے اندر سسٹم بنایا ہے، کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، جہنم سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا کٹھن سفر ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل سفر ہے، اور ان کو اس سفر کا احساس تھا۔ ہم اصل میں اللہ معاف کرے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جتنے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جتنے ہم خواہشات میں مگن ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہمیں اللہ کا ڈر کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو جتنا اللہ کا نافرمان، اللہ معاف کرے، وہ اتنا غفلت میں اور اتنا شیطان کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ جنت کا حصول تو بڑا آسان ہے، اللہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سخت سزا کیوں دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں
کہ ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے لیے تمہیں سخت ترین سزا دینا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اکثر قرآن کریم میں جب سخت سزا کی بات آتی ہے کئی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ سخت سزا دینا انسان کو یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیوں؟ یہ اس انسان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے پورے طریقے سے، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا، اللہ سے مقابلہ لگاتا ہے۔ جب اللہ سے کوئی مقابلہ لگائے تو پھر اللہ رب العالمین کا غضب پھر اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پھر اپنے غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگوں کو سزا دینا بہت آسان ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ذرا غور کیجیے، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو واضح بے حیائی کو آئے، کس کو خطاب ہے؟ نبی کی بیویوں کو، ہماری ماؤں امہات المومنین کو، جن کا کتنا بڑا مقام ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو بے حیائی کرے، واضح اللہ کی نافرمانی کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس بات سے مغالطہ نہ کھا لینا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو اللہ جہنم میں کیسے ڈالیں گے۔ اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ نے جہنم بنائی ہے سزا دینے کے لیے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور سر عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ کو ایسے لوگوں کو سزا دینا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، میں پہلے بات کر چکا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ کے قریب ہو، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو اپنے گناہوں پر پچھتائے، جو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے جو امید والی آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، جو رجوع کرے، جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے، پھر ہدایت یافتہ بھی ہو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ ایک بندہ لگا ہوا ہے اپنی روش پہ، شیطان کے دھوکے میں، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے، وہ سمجھے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہرگز نہیں۔ ان اللہ شدید العقاب بھی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ ساری آیات سامنے رکھنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیے ہے کہ جنت کا حصول اور جہنم سے چھٹکارا آسان نہیں ہے، اس کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی کے ساتھ؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیسے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو؟ ابھی تک تمہارے پاس مثالیں ہی نہیں آئیں تم سے پہلے لوگوں کی۔ مستہم البأساء والضراء، چھوا ان کو سختیوں نے، والضراء اور تنگی نے، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، حتیٰ کہ رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے یعنی صحابہ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ابھی تو تمہارے پاس بڑی بڑی آزمائشیں نہیں آئیں، اتنی جلدی تم گھبرا گئے ہو، جنت کے حصول کے لیے تمہیں بڑی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ دیکھیے ہمیں ہمارے دین میں اللہ نے عافیت کی دعا سکھائی ہے، ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم آزمائشوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں عافیت دے دے۔ ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی ہے، لیکن اللہ سے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، کبھی اللہ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ عذاب دے، ہم اس عذاب میں صبر کریں گے تو اے اللہ ہمارے درجات بلند ہوں گے، کبھی اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر آزمائش آ جائے جو آنی ہے، جو آ کر رہنی ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا جنت نہیں بن سکتی کسی کے لیے، دنیا آسان نہیں ہے، دنیا مشکل ہے، دارالامتحان ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے جو آنی ہے، جو جتنا دیندار ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اتنی آزمائشوں کا سامنا کرے گا۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔
تو آزمائشیں آنی ہیں، تو آزمائشیں آئیں گی، جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہوگا پھر وہ جنت کی امید کر سکتے ہیں، اس کو جنت کی امید کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بڑی سختیاں آئیں، بڑی تنگیاں آئیں، اور ان کو ہلا دیا گیا، جھنجھوڑ دیا گیا، یعنی ہر طرح سے ان کی آزمائش ہوئی، بہت زیادہ ان کی آزمائش ہوئی، اتنی آزمائش ہوئی کہ عام مسلمان تو چھوڑیے، رسول کہہ اٹھے، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو رسولوں کے، پرانے رسولوں کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان کے حواری تھے، ان کی بھی بڑی آزمائش ہوئی، تو وہ پکار اٹھے، رسول بھی اور ان کے ساتھی بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی رسول بھی اب اتنا صبر کرنا پڑا کہ رسول بھی اب کہنے لگے کہ اب یہ آزمائش کتنا لمبی ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، آزمائش آتی ہے لیکن آزمائش کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے، ان مع العسر یسرا۔ رسول بھی اب انتظار کرنے لگے کہ آسانی کب آئے گی اذان کے بعد۔ تو فرمایا کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر بڑی سختیاں، بڑی تنگیاں آئیں، بڑی سخت قسم کی ان کی آزمائش ہوئی، اتنی سخت آزمائش ہوئی کہ رسول تک، جو صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہوتے ہیں، رسول سے زیادہ صابر کون ہوگا؟ رسول بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان والے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آزمائشیں آئیں پرانے نبیوں پر، پرانی قوموں پر، صحیح بخاری حدیث نمبر 3612 ہے، حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چادر اوڑے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قلنا له، ہم نے عرض کیا، الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ الا تدعو اللہ لنا، آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہمارے لیے؟ اتنی آزمائشیں ہیں، اتنی مشکلات ہیں، کفار ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنی ہم پہ مصیبتیں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کان الرجل فی من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، یحفر له فی الارض، ان کو زمین کے اندر گڑھا کھود کر انہیں گڑھے میں دبا دیا جاتا، فیجعل فیہ، گڑھے میں ان کو دبا دیا جاتا، فیجاء بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا، لوہے کی آری، فیوضع علی رأسہ، سر پر رکھ دیا جاتا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، وما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ چیز اسے اپنے دین سے نہیں روکتی تھی، وہ پھر اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو نوچا جاتا، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت اور پٹھے کھینچ لیے جاتے، اللہ معاف کرے۔ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، یہ بھی چیز انہیں ان کے دین سے نہ روک پاتی، اپنے دین پر وہ قائم رہتے تھے، وہ نہ کہتے کہ کتنی مشکل ہے، یہ چیز انہیں اللہ کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ، اللہ کی قسم اللہ اس کام کو ضرور پورا کریں گے، اللہ اسلام کو ضرور غالب کریں گے۔ ابھی آزمائش کا دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو تم سے پہلے لوگوں کو زیادہ آزمائشیں آئی تھیں، ابھی تک اللہ نے تم سے وہ آزمائشیں تم پر نہیں کی، تو ان آزمائشوں سے نہ گھبراؤ، ایک وقت آئے گا کہ مشکل کے ساتھ آسان نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام غالب ہوگا، اللہ اپنے دین کو غالب کر دیں گے، اللہ اس کام کو مکمل کر دیں گے۔ حتیٰ یسیر الراکب، حتیٰ کہ ایک سوار چلے گا، من صنعاء الی حضرموت، صنعاء سے حضرموت تک، 2 شہر ہیں، لا یخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا اسلام اتنا غالب ہوگا، اور اسلام کی برکتیں اور امن، اسلام کی برکتوں میں سب سے زیادہ امن اور رزق، اتنا امن ہوگا کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار چلے گا، کوئی ساتھ اس کے، کوئی قافلہ والے نہیں ہوں گے، کوئی ساتھ اس کے محافظ نہیں ہوں گے۔ جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے اکیلے سفر کرنا ناممکن تھا، کیونکہ امن نہیں تھا، لوگ لوٹ لیتے تھے۔ فرمایا اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ کام مکمل ہو کر رہے گا، ایک سوار چلے گا صنعاء سے حضرموت تک، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اب الذئب علی غنمہ، یا بھیڑیے کا اپنے بکریوں پر، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ صحابہ کرام کو تسلی دیتے ان کی آزمائشوں پر، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانی قوموں کے حالات بیان کرتے
کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں کو زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا دین کے معاملے میں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار کیا ہے کہ آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ جب انسان کو آزمائشیں آئیں، انسان ٹھیک اللہ سے عافیت مانگے، انسان کمزور ہے، لیکن انسان یاد رکھے کہ پہلے لوگوں پر اس سے بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ جب ان پر اس سے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، پھر انہوں نے صبر کیا، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے، باقی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو اتنی آزمائشیں آئیں کہ رسول بھی پکار اٹھے، ان کے ساتھ ایمان والے بھی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ مشکل آتی ہے تو آزمائش کے لیے آتی ہے، جو اللہ مشکل بھیج سکتا ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی کو اپنی مرضی سے آزمائش میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جو اللہ آزمائش لا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی لا سکتا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار یاد رکھو اے لوگو، اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے، اور خاص طور پر اللہ کی مدد اس وقت بہت قریب ہوتی ہے جب آزمائش بڑھ جاتی ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان والے بھی اب گھبرانا شروع ہو جائیں، آزمائش لمبی ہو جائے کہ آزمائش کب ختم ہوگی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ سختی کے ساتھ آسانی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو سختی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ فإن مع العسر یسرا، یہاں سختی کو اللہ نے معرفہ ذکر کیا ہے، اور معرفہ کے اندر جو ہے وہ وسعت کم ہوتی ہے، اور یسرا کو اللہ نے نکرہ ذکر کیا ہے، اور نکرہ کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ رجل کہیں گے تو ساری دنیا کے آدمی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ معرفہ بولیں گے کوئی خاص آدمی، الرجل کہیں گے یا زید کہیں گے یا عمر کہیں گے، تو مخصوص لوگ مراد ہوں گے جو جن کا نام زید ہوگا یا عمر ہوگا۔ تو معرفہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، پراپر ناؤن کے اندر جو ہے وہ وسعت بہت کم ہوتی ہے، اور نکرہ کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے عسر سختی کو معرفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سختی کم ہوتی ہے، آسانی زیادہ ہوتی ہے۔ سختی کم آتی ہے، آسانی زیادہ آتی ہے۔ پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دو آیتوں میں ایک ہی جیسی آیتیں ہیں، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہتے ہیں دونوں مشکل سے ایک ہی مشکل مراد ہے، کیونکہ جو اگلا عسر ہے اس پہ الف لام سے مراد ہے وہ پچھلی مشکل ہے، اور یسرا دو ہے۔ تو بہرحال یہ بات اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو اللہ مشکل لا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی لا سکتا ہے۔ انسان کو آسانی کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ان لوگوں کے حالات پڑھنے چاہیے، نظروں میں ہونے چاہیے جن پہ بڑی آزمائشیں آئیں، جن پہ بڑی آزمائشیں آئیں اور وہ آزمائشوں پہ پورا اترے۔ یہ بہرحال ان سے زیادہ نیک لوگ کون ہوں گے؟ آزمائشوں پہ صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، نیکی میں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر یہ حالات ہمارے سامنے رہیں جو پچھلی قوموں کے رہے، پچھلی قوموں کو توحید پر عمل پیرا ہوتے ہوتے آگ میں جلا دیا گیا، آپ کو پتہ ہے، اور کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں، لیکن وہ ان آزمائشوں میں ڈگمگائے نہیں۔ اگر ہماری آزمائش ہو ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش ہو تو ان قوموں کے حالات سامنے رکھنے چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور خاص طور پہ جب مشکل لمبی ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کئی دفعہ مدد بہت دیر بعد آتی ہے، اللہ کہتے ہیں مدد بہت قریب ہے، کئی دفعہ قریب نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ لمبا عرصہ ہو گیا، 950 سال وہ ڈراتے رہے لوگوں کو، آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے۔ حضرت نوح کے ساتھ ایمان لانے والے دیگر انبیاء کرام علیہ، کئی دفعہ لمبی ہو جاتی ہے آزمائش۔ تو کیا مطلب اللہ کی مدد قریب ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور اگر اللہ کی مدد بالفرض اللہ معاف کرے سینکڑوں سال بعد بھی آئے تو دنیا کی زندگی اصل میں بہت محدود ہے، اللہ کے حساب اپنے ہیں۔ جو چیز آنی ہے وہ قریب ہے، یہ اصول یاد رکھیں۔ ایک اصول ہے کل ما ہوا آتن فہوا قریب، جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے۔
ہاں جس نے نہیں آنا اس کو ہم دور کہہ سکتے ہیں، جس نے آنا ہے وہ قریب ہے. اسی روح سے قیامت قریب ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا وما یدریک لعل الساعۃ قریب. آپ کو کیا معلوم قیامت کتنی قریب ہے. اور ایک مسلمان کبھی قیامت کو اپنے سے دور خیال نہیں کرتا، کیونکہ مسلمان کو یقین ہے قیامت پر، آخرت پر. اور ایک کافر جو ہے چاہے وہ قیامت پر یقین، چاہے وہ مانتا ہو قیامت آنی کہ نہیں آنی، وہ قیامت کو دور سمجھتا ہے. دور کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہو، جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. کافر لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں اور ہم قیامت کو قریب سمجھتے ہیں. کیا مطلب قریب سمجھتے ہیں؟ یعنی ہمیں 100% یقین ہے قیامت آ کے رہنی ہے، چاہے ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، تو قیامت قریب ہے. تو جس نے آنا ہوتا ہے وہ قریب ہے. جو بندہ اللہ کی مدد کو یقینی سمجھتا ہے، اور اللہ کی مدد یقینی ہے، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ نے وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں. یہ نہ سمجھے صرف رسولوں کے ساتھ ہی اللہ کے وعدے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کے وعدے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن بھی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں یا صحیفوں میں نصیحت کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو اللہ کی مدد آ کر رہنی ہے، مسلمانوں کو غلبہ ہو کر رہنا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، آسانی آ جاتی ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بس ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور صبر اور حوصلے کے ساتھ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے. اور اللہ کی طرف سے آسانی آ کر رہتی ہے. اور خاص طور پر کب آسانی آتی ہے؟ قریب جب آزمائش زیادہ ہو جائے. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. رسول مایوس ہونے کے قریب پہنچ کے، اور وہ اب گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا. جاءہم نصرنا، تو اس وقت ہماری مدد آ گئی. فنجی من نشاء، اس کو نجات دے دی گئی جس کو ہم نے چاہا. تو جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو اس وقت تو پھر آزمائش ختم ہونے کے بہت قریب ہوتی ہے. بنی اسرائیل کی آزمائش کتنی لمبی ہوئی، کتنی آزمائشیں ہوئیں. انہیں قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آخر کار اللہ کی مدد آئی. اور اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. وہ دیر بھی ہم دیر سمجھتے ہیں، وہ بھی دیر نہیں ہوتی اصل میں. اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. تو خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی